الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے نماز یہ موضوع چل رہا تھا حنفی نماز قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ کچھ چیزوں پر گفتگو ہوئی، جیسے کہ بتایا گیا استقبال قبلہ کے تعلق سے، وقت کے تعلق سے، نیت کے تعلق سے، تکبیر تحریمہ کے تعلق سے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے تعلق سے، اور تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے حوالے سے، اور دونوں کو آہستہ کہنے کی حوالے سے، ثنا اور پھر الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب امام کہے ولا الضالین تو حدیث پاک میں بھی آیا، بتائی گئی حدیث کہ آمین کہو، اس لیے کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اب آمین کیسے کہیں؟ آمین بھی کہہ سکتے ہیں اور امین بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے مد کیا، مطلب آمین کہا۔ اب زور سے کہیں یا آہستہ سے کہیں؟ آہستہ کہنے کا مطلب یہ کہ اتنی ایسے کہیں کہ خود سن سکیں، اور زور سے کہیں کہ کافی لوگ سن سکیں۔ تو زور سے کہیں یا آہستہ؟ تو اگر کوئی زور سے کہتا ہے تو جائز ہے، لیکن آہستہ کہنا بہتر ہے۔ آہستہ کہنے پر کئی حدیثیں ہیں اور زور سے کہنے پر بھی حدیثیں ہیں، تو جب حدیث میں ٹکراؤ ہو گیا تو ڈائریکٹ قرآن سے اس کا فیصلہ لیا گیا۔ قرآن جو ہے چپکے سے کہنے کو بہتر بتاتا ہے۔ آہستہ والی حدیثیں، چونکہ زور سے پڑھنے کی حدیثیں بہت پیش کرتے ہیں لوگ، اور آہستہ پڑھنے والی حدیث کو ایک دم چٹ کر جاتے ہیں، جبکہ آہستہ پڑھنے والی حدیثیں بھی موجود ہیں، جیسے کہ ترمذی شریف پہلا حصہ صفحہ 34 کے اندر راوی حضرت علقمہ ابن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے والد حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین وخفض بها صوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو آمین کہا، وخفض بها صوتہ، اور اپنی آواز کو پست رکھا، آہستہ رکھا۔ تو یہی سے معلوم ہو گیا کہ آہستہ کہنا یہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ مد کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی وہی حضرت وائل ابن حجر راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام کو انہوں نے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا نماز میں، تو کیا فرماتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، حضور نے کہا اور کہا آمین، ومد بها صوتا، اور اپنی آواز کو دراز کر دیا، یوں کہا آمین، آمین، کھینچ کے پڑھا آقا علیہ السلام۔ تو آہستہ کہنے کی بھی حدیثیں ہیں، زور سے کہنے کی بھی حدیثیں ہیں۔ تو جب اختلاف ہو گیا تو ڈائریکٹ اس کا فیصلہ قرآن سے لیا۔ امام اعظم نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ اگر کوئی زور سے کہتا ہے تو جائز ہے، اگرچہ آہستہ کہنا بہتر ہے۔ آہستہ کہنا کیا ہے؟ بہتر ہے، کیونکہ خود ایک تابعی ہے جن کا نام ہے عطا ابن یسار، وہ فرماتے التامین هو الدعاء، آمین کہنا یہ دعا ہے، آمین کہنا یہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ تبارک و تعالیٰ خفیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے رب سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور خفیہ طور پر، آہستہ کے طور پر۔ اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو آہستہ ساتھ، اور آمین بھی جو ہے دعا ہے،
تو جب آمین دعا ہے تو قرآن کہتا آہستہ سے کرو، اسی لیے آہستہ سے کرنا یہ بہتر قرار پایا۔ اب آمین کہہ لیے، آمین کہنے کے بعد پھر سورت شروع ہوگی تو اچھا کام شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ کرنے کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں الگ سے حضور نے فرمایا، اس لیے سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہی ہیں، اور مطلق قرآن پڑھنے کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے فَقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جو قرآن سے آسان لگے وہ پڑھو۔ اس لیے فقہاء فرماتے ہیں، خاص طور سے امام اعظم حنیفہ، کہ کوئی سورت اور ملا لو، اسی بنا پر سورت ملائی جاتی۔ اب سورت پوری ہو گئی، رکوع میں جائیں تو تکبیر کہتے ہوئے، کیونکہ جب آقا علیہ السلام رکوع میں جاتے تکبیر کہتے، رکوع سے اٹھتے تو تکبیر کہتے، سجدے میں جاتے تکبیر کہتے، سجدے سے اٹھتے تو تکبیر کہتے، ہر قیام و قعود رکوع سجود کے موقع پر حضور تکبیر کہا کرتے تھے، جیسا کہ ترمذی شریف پہلا حصہ صفحہ 35 کی حدیث پاک راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی خفض ورفع وقیام وقعود وابو بکر وعمر، فرماتے ہیں کہ حضور تکبیر کہا کرتے تھے، یعنی اللہ اکبر کہا کرتے تھے، جھکنے کے موقع پر، اٹھنے کے موقع پر، بیٹھنے کے موقع پر، اور کھڑے ہونے کے موقع پر، یعنی جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، رکوع سے اٹھتے تو تکبیر کہتے، قیام میں یعنی سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، سجدے سے اٹھتے قیام کی طرف آتے تو بھی تکبیر کہتے۔ وابو بکر و عمر، حضرت ابو بکر صدیق بھی ایسے ہی کرتے تھے اور حضرت عمر بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ سورت سے فارغ ہوئے تو تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث پاک میں آیا، ترمذی شریف پہلا حصہ صفحہ 35 کے اندر، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یکبر وہو یحوی، حضور جب جھکا کرتے تھے، نیچے جایا کرتے تھے تو تکبیر کہا کرتے تھے، نیچے جایا کرتے تو نیچے رکوع میں جاتے، سجدے میں جاتے، جب بھی جاتے تو آقا علیہ السلام تکبیر کہہ کے جایا کرتے تھے۔ اب رکوع میں گئے، جانے کے بعد حنفی مذہب یہی ہے کہ اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے ایسے پکڑ لیں، انگلیاں پھیلی ہوں، ہاتھ بالکل سیدھے ہوں، اس انداز میں پکڑ لیا جائے، اور یہ طریقہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف پہلا حصہ صفحہ 35 کی ہی حدیث پاک ہے، حضرت عباس ابن سہل سے مروی ہے کہ چند صحابہ جمع ہو گئے، جس میں سے حضرت ابو حمید ساعدی، حضرت ابو اسید ساعدی، حضرت سہل ابن سعد ساعدی اور محمد ابن مسلمہ، یہ لوگ جمع ہوئے اور آقا علیہ السلام کی نماز کا تذکرہ چل پڑا۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کیا تو حضرت ابو حمید ساعدی نے فرمایا انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم لوگوں میں حضور کی نماز کے تعلق سے سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں، سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں، اگرچہ صحابی تم لوگ بھی ہو لیکن حضور کی نماز کے بارے میں فرماتے مجھے زیادہ علم۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی صحابہ کرام کو بہت علموں سے نوازا تھا۔ تو حضرت ابو حمید ساعدی نے کہا، پھر اس کے بعد فرماتے سنو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکع فوضع یدیہ علی رکبتیہ، کہ جب آقا علیہ السلام رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھتے، کأنہ قابض علیہما، گویا کہ دونوں کو پکڑ رہے ہوں، دونوں کو پکڑ لیں۔ اگر خالی رکھ دیا جائے تو رکھنے میں پکڑنا نہیں آتا، اسی لیے کہا جاتا ہے انگلیوں کو پھیلا کے تو زبردست انداز سے پکڑو، کیونکہ آقا علیہ السلام اس طریقے سے رکھتے گویا کہ لگتا کہ پکڑ رہے ہیں۔ اور وَتَّرَ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اور آقا علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے تھے، رکوع اور سجدے میں دور رکھا کرتے تھے۔ اب رکوع میں گئے، جانے کے بعد تسبیح پڑھنا، کم سے کم حنفی مذہب میں 3 بار تسبیح پڑھی جائے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ کم سے کم حضور نے بتایا اور زیادہ کی کوئی حد حضور نے نہیں مقرر کی تو ہم لوگ کیسے مقرر کر دیں۔ چنانچہ وہی ترمذی شریف سب پہلا حصہ صفحہ 35، بہت اہم صفحہ ہے یہ صفحہ 35، اکثر باتیں اسی کے اندر ہیں۔
فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رکع احدکم جب تم میں کا کوئی رکوع کرے حضور نے فرمایا فقال فی رکوعہ تو وہ اپنے رکوع میں کہے سبحان ربی العظیم 3 مرات 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم فقط تم رکوعکم یہ کہہ لے گا تو اس کا تمہارا رکوع پورا ہو جائے گا وذالک ادنا اور 3 بار کہنا یہ اتنا مقدار ہے کم سے کم وَإِذَا سَجَدَ اور جب سجدے میں جائے یہ بھی یاد رکھیں آگے تاکہ بتانے کی ضرورت نہ پڑے جب سجدے میں جائے تو حضور نے فرمایا اپنے سجدے میں کہے سبحان ربی الاعلی 3 مرات سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ فقط تم سجود تو اس کا سجدہ پورا ہو جائے گا وذالک ادنا اور یہ اتنا مقدار ہے اور ایسے ہی حضرت حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے ترمذی شریف صفحہ 36 ہے یہ فرماتے ہیں کہ انہو سلم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک نماز ادا فرمائی فَقَالَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ تو آقا علیہ السلام اپنی رکوع میں کہہ رہے تھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم وفی سجودہ سبحان ربی الاعلی اور اپنے سجدے میں کہتے تھے سبحان ربی الاعلی لوگوں کو کہنے کا بھی حکم دیا اور کہہ کے بھی بتایا لیکن ابھی ایک سوال یہ درپیش ہوتا ہے کہ ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہاتھ پھر سے کام اٹھانا رہتا ہے اٹھا کے پھر باندھنا رہتا ہے اور رکوع پورا ہوا تو اللہ اکبر کہتے کھڑے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہاتھوں کو پھر لا کے کانوں تک باندھنا ہوتا ہے اس کو رفع یدین کہا جاتا ہے تم حنفی لوگ کیوں نہیں کرتے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں میں آیا تو الحمدللہ ہم رفع یدین کا انکار نہیں کرتے ہم رفع یدین کا انکار نہیں کرتے یہی وجہ کہ ہم لوگ کبھی حضرت امام شافعی کو غلط نہیں کہتے شافعی مسلک کو اسی لیے تو ہم صحیح کہتے ہیں وہ بھی رفع یدین کرتے ہیں کیونکہ حدیث سے ثابت ہے ہم لوگ رفع یدین نہیں کرتے ہیں کیونکہ رفع یدین نہ کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اور کیوں نہیں کرتے پہلے رفع یدین نہ کرنا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں یہ دیکھیں پھر کیوں نہیں کرتے ہیں پھر اس پہ گفتگو ہوگی درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفع یدین نہ کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے سب سے پہلے وہی ترمذی شریف پہلا حصہ صفحہ 35 اور ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث پاک ہے اور دیگر کتب حدیث میں ہے جس کے راوی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود جو سب سے بڑے فقیہ ہیں سب سے بڑے صحابہ میں فقیہ ہیں سب سے بڑے فقیہ کا موقف دیکھیں ان کا موقف کیا ہے ان کا مذہب کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں الا اصلی لکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جیسی نماز نہ پڑھاؤں یعنی جیسے حضور پڑھتے تھے ویسے کیا تم لوگوں کو نماز نہ پڑھاؤں اگر ہم لوگ ہوتے تو کہتے مت پڑھاؤ لیکن صحابہ کرام سیکھنا چاہتے جذبہ تھا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں تو فصلا تو انہوں نے نماز پڑھائی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ تو اپنے ہاتھوں کو صرف پہلی بار اٹھایا نماز پڑھائی تو اپنے ہاتھوں کو کتنی بار اٹھایا پہلی بار انہوں نے پہلے بتا دیا حضور کی سی نماز تو معلوم یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام بھی جو ہے نماز پڑھتے تھے تو رفع یدین نہیں کرتے تھے ہاں یہ اور بات ہے کہ پہلے کرتے تھے اس کے علاوہ حضرت برا ابن عازب بیان فرماتے ہیں شرح معانی الآثار پہلا حصہ صفحہ 146 فرماتے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر لافتتاح الصلاۃ جب آقا علیہ السلام نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے رفع یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتی یکون ابہاما قریبا من شحمت اذنیہ یہاں تک کہ آپ کے دونوں انگوٹھے آپ کے کان کے مقابل ہوتے آپ کے کان کے لو میں ہوتے ثم لا يعود پھر دوبارہ ایسا نہ کرتے تھے معلوم یہ ہوا کہ رفع یدین کرنا صرف پہلے موقع پر ہے رکوع میں جاتے ٹائم یا رکوع سے اٹھنے ٹائم ایک وقت تھا کہ رفع یدین تھا اس وقت اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے بعد میں ختم فرما دیا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہیں کیا اس پہ دلیل کہ نہیں رفع یدین نہیں کیا بعد میں ابھی آگے کی حدیثیں ملیں گی ایک اور حدیث پاک سنیں
بھائی شرح ماہلاسا پہلا ایسا صفحہ 146 راویحت القمہ وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آقا علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ کہ پہلے اللہ اکبر کہنے کے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، ثم لا یعود پھر دوبارہ ایسا نہیں کرتے تھے، پھر دوبارہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ رفع یدین نہ کرنا یہ بھی آقا علیہ السلام سے ثابت ہے، رفع یدین بھی ثابت ہے اور رفع یدین نہ کرنا بھی ثابت ہے، لیکن ہم لوگ رفع یدین نہ کرنا اس پہ عمل کرتے ہیں اور رفع یدین کرنا اس پہ عمل نہیں کرتے۔ کیوں عمل نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ صحابہ کا طریقہ دیکھ لیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کی زندگی کو سب سے زیادہ صحابہ نے جانا ہے۔ اگر صحابہ نے رفع یدین کیا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام آخر موقع پر رفع یدین کرتے تھے، اور اگر صحابہ کرام رفع یدین نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پہلے رفع یدین کرتے تھے، بعد میں رفع یدین کرنا بند کر دیا، بعد میں رفع یدین کرنا بند کر دیا۔ اس سلسلے میں چاروں خلفاء کا طریقہ لے لیتے ہیں، چاروں خلفاء کا کیا طریقہ رہا، بات اس سے واضح ہو جائے گی کہ رفع یدین کرنا یہ پہلے تھا، رفع یدین نہ کرنا یہ بعد میں آیا، اور جو بعد میں آتا ہے وہ ناسخ ہوتا ہے اور جو پہلے ہوتا ہے وہ منسوخ ہوتا ہے، اور منسوخ پہ عمل کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، کہتے ہیں امام شافعی نے کچھ انداز میں استدلال کیا ہے، اسی لیے تم کہتے ہیں ہم کیا صحیح ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے باب العلم کے طریقہ دیکھتے ہیں۔ باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو سفر و حضر ہر مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ شرح معانی آثار پہلا حصہ صفحہ 146 راوی حضرت عاصم ابن کلیب یہ اپنے والد کلیب سے روایت کرتے ہیں، ان علی رضی اللہ عنہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ من الصلاۃ، کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز کی پہلی تکبیر میں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، ثم لا یرفع بعدہ پھر اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، پھر اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ رفع یدین رکوع میں جانے کے ٹائم اور رکوع سے اٹھنے کے ٹائم حضرت علی نہیں کرتے تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت علی نے حضور کی زندگی کو دیکھا، انہوں نے اپنے طریقے سے بتا دیا کہ رفع یدین نہ کرنے والی حدیثیں یہ بعد کی حدیثیں ہیں اور رفع یدین کرنے والی حدیث یہ پہلے کی حدیثیں ہیں، ہے نا، اور جو پہلے کی وہ منسوخ ہے یا مرجوح ہے۔ ایسے ہی اب آ جائیے ذرا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ بھی دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث پاک بھی شرح معانی الآثار کے اندر ہے، پہلا حصہ صفحہ 148 مرقات المفاتیح، دوسرا حصہ صفحہ 468 کے اندر ہے، راوی حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یرفع یدیہ فی اول تکبیرہ کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں پہلی تکبیر کے وقت، پہلی تکبیر کے وقت اٹھاتے، ثم لا یعود پھر دوبارہ نہیں کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا حضرت علی نے بھی وہی فتویٰ دیا، حضرت عمر نے بھی فتویٰ دے دیا کہ رفع یدین نہ کرنے والی حدیثیں یہ بعد کی حدیثیں ہیں اور رفع یدین کرنے والی حدیثیں یہ پہلے کی حدیثیں، پہلے کی حدیثیں ہیں۔ اس سے ہم انکار نہیں کرتے کہ حدیثیں ہی نہیں ہیں، حدیثیں ہیں لیکن وہ پہلے کی حدیثیں، ورنہ ان صحابہ پہ فتویٰ لگاؤ کہ ان کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ کہاں سے لے کے آ گئے مسئلہ؟ ان کے یہاں تو حضور کو شریعت میں اختیار نہیں ہے تو صحابہ کو کیسے اختیار ہو گئے؟ ہمارے الحمدللہ حضور کو بھی اختیار ہے اور حضور نے اپنے خلفاء کو بھی اور اپنے صحابہ کو بھی شریعت میں اختیار دیا ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، آقا فرماتے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت تم پر لازم ہے۔ اس کے بعد حضرت اسود فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر کو بھی دیکھا، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِ يَفْعَلَانِ كَذَلِكَ اور دو تابعیوں کو دیکھا، ابراہیم نخعی کو دیکھا اور عامر شعبی کو دیکھا، یہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ معلوم یہ وہ صحابہ نے جو سمجھا تابعی بھی وہی سمجھتے ہیں، اور میرا امام تو تابعی ہے، میرا امام تو تابعی ہے، ایک ہی واسطہ ہے حضور تک پہنچنے کا، ایک ہی واسطہ ہے، اور یہاں تو جس کو دیکھو وہی مجتہد بنا بیٹھا ہے۔ مانی کتنے واسطے آ گئے یہاں میر کے۔ ایسے ہی تو صحابہ کرام جو ہے ان کا رفع یدین نہ کرنا، اس بات کی خاص دلیل ملتی ہے کہ رفع یدین نہ کرنے والی حدیثیں یہ بات کی حدیثیں۔
ایک صحابی اور ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، بڑے پائے کے صحابی۔ شرح معانی الاثار پہلا حصہ صفحہ 147۔ ان کا بھی کیا طریقہ ہے؟ امام مجاہد فرماتے ہیں صلیت خلف ابن عمر فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی من کل الصلاۃ۔ فرماتے میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے نماز کی پہلی تکبیر میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا، پہلی تکبیر کے وقت ہاتھوں کو اٹھایا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت علی کا بھی وہی طریقہ، حضرت عمر کا وہی طریقہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کا وہی طریقہ۔ اب ذرا سے اور آ جائیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی وہی طریقہ۔ چنانچہ خود حضرت ابراہیم نخعی یہ بیان فرماتے کان عبداللہ لا یرفع یدیہ فی شیء من الصلاۃ الا فی الافتتاح، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے آغاز ہی میں سے اپنی ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور پھر نماز کے کسی حصے میں ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔ تو یہ چند صحابہ کرام ان کا طریقہ بتا رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کا رفع یدین کرنا پہلے تھا، بعد میں رفع یدین نہ کرنا رہا۔ یہی وجہ کہ صحابہ کرام رفع یدین نہ کر کے نماز پڑھ رہے۔ ایسے ایک حدیث پاک اور آئی، اس حدیث پاک میں تو یہ بتایا گیا کہ کتنے جگہ رفع یدین کرنا ہے، ہاتھوں کو اٹھانا ہے، کتنی جگہ اٹھانا ہے۔ یہ ایک صحابی کا فرمان ہے، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس کا۔ مصنف ابن عبد الرزاق دوسرا حصہ صفحہ 417 حدیث نمبر 2465 فرماتے ہیں ترفع الایدی فی 7 مواطن، ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا 7 جگہ، 7 جگہ ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا۔ کب؟ اذا قام الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر تحریمہ تب اٹھاؤ۔ وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ، اور جب انسان بیت اللہ شریف کو دیکھے تو لبیک لبیک کی آواز اٹھائے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا۔ اور ویسے ہی فرماتے ہیں جب صفا پر جائے، مروہ پر جائے تو ہاتھوں کو اٹھائے، میدان عرفات میں ہو تو ہاتھوں کو اٹھائے، اور ایسے ہی رمی جمار کے وقت جو ہے ہاتھوں کو اٹھائے۔ تو یہ 4-7 مقام وہ ہیں جہاں پر ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا۔ اس میں جو ہے عبداللہ ابن عباس نے جو ہے رکوع میں جانے کے وقت اور رکوع سے اٹھنے کے وقت جو ہے ہاتھ اٹھانے کو نہیں بتایا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھنے کے وقت ہاتھ اٹھانا پہلے تھا، بعد میں نہیں رہا۔ تو معلوم یہی ہوا کہ بعد والی حدیثیں یہی ہیں کہ رفع یدین نہ کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں ایک مناظرہ بڑا مشہور و معروف ہے، بہت مشہور و معروف مناظرہ ہے، جس مناظرے کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ مرقات المفاتیح کے اندر علامہ علی قاری علی رحمۃ الرضوان نے لکھا ہے، دوسرا حصہ صفحہ 467 فرماتے ہیں علامہ ابن حمام نے بھی شرح ہدایہ کے اندر لکھا ہے، یعنی فتح القدیر کے اندر فرماتے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام اوزائی رفع یدین کیا کرتے تھے۔ امام اوزائی رفع یدین کے قائل تھے۔ ہم غلط نہیں کہتے، ہم تو خالی اتنا کہتے ہیں پہلے تھا، ہم نہیں کرتے، اس پہ حدیثیں یہ ہیں اور نہ کرنے کی وجہ صحابہ کا طریقہ۔ ورنہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرنے والے غلط ہیں تو کہہ دے کہ عمر غلط ہے، کہہ دے کہ علی غلط ہیں، کہہ دے کہ عبداللہ ابن عمر غلط ہیں، کہہ دے کہ عبداللہ ابن مسعود غلط ہیں، کہہ دے کہ عبداللہ ابن عباس غلط ہیں۔ ان کو غلط کہنے والا سب سے بڑی غلطی پر ہوگا، سب سے بڑی غلطی پر ہوگا۔ ان کی نماز ہو گئی تو جو رفع یدین نہیں کرتا ہے ان کی بھی نماز ہوتی۔ تو امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی مکے میں، ایک مقام دار الحناطین، اسی مقام پر ملاقات ہو گئی۔ تو امام اوزائی نے کہا ما لکم لا ترفعون عند الرکوع والرفع منہ، کیا وجہ ہے کہ تم لوگ جب رکوع میں جاتے ہو اور جب رکوع سے اٹھتے ہو تو ہاتھ نہیں اٹھاتے ہو، کیوں نہیں رفع یدین کرتے ہو؟ تو امام اعظم حنیفہ نے فرمایا لأجل انہ لم یصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ شیء، اس سلسلے میں اس وجہ سے کہ اس سلسلے میں آقا علیہ السلام سے کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ کیا نہیں ملتی؟ صحیح حدیث نہیں ملتی، اس لیے رفع یدین نہیں کرتے ہم لوگ۔ تو انہوں نے کہا کوئی صحیح حدیث ملتی ہی نہیں۔ کہا جتنی حدیثیں ملتی ہیں اس کے مقابل میں کوئی نہ کوئی حدیث کھڑی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی حدیث رہتی ہے۔ کہا امام اوزائی نے کہا کیسے صحیح حدیثیں نہیں ہیں؟
ارے جبکہ یہ حدیث تو موجود ہے کہ امام زہری حضرت سالم سے روایت کرے، سالم اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے روایت کرے کہ آقا علیہ السلام کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، کہ حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے جب نماز کو شروع فرماتے، وعند الرکوع، اور رکوع کے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے، وعند الرفع منہ، اور اس سے اٹھنے کے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ امام اعظم حنیفہ نے فرمایا میرے پاس بھی حدیث ہے، ہم بھی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، خالی نام رکھنے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہو جاتا۔ اگر نام رکھنے سے ہوتا تو حدیث کے معنی تو ہوتا ہے بات، تو اہل حدیث مطلب بات والا، باتونی، بات کا بتنگڑ بنانے والا، یہ بھی معنی ہوتا ہے غیر کے۔ تو امام اعظم نے فرمایا ہمارے پاس بھی حدیث موجود ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا تو سنو، سند سنائی کا حدثنا حماد عن ابراہیم عن القمہ والاسود عن عبداللہ ابن مسعود، سند یہ ہے کہ حماد نے ابراہیم سے روایت کی، ابراہیم نخعی نے القمہ اور اسود سے روایت کی، اور ان لوگوں نے عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول سے روایت کی کہ آقا علیہ السلام کان لا یرفع یدیہ الا عند الافتتاح، کہ آقا علیہ السلام نماز شروع فرماتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے، ثم لا یعود، پھر دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے، پھر دوبارہ نہیں کرتے تھے۔ امام اوزاعی نے کہا میں تمہارے سامنے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ زہری نے سالم سے، سالم نے اپنے والد سے، اتنی بڑی سند ہے، 3 واسطوں سے حضور تک پہنچ جاتی ہے حدیث، اتنی عالی سند، میں اس سے حدیث بیان کر رہا ہوں، اور تم کہتے ہو حماد عن ابراہیم عن القمہ والاسود عن عبداللہ بن مسعود، تم یہ حدیث پیش کر رہے ہو۔ امام اعظم نے فرمایا کسی کے مرتبے پہ غور کرنا ہے تو اس کی فقاہت کو دیکھو، دین کی سمجھ دیکھو، کہ دین کے جس کے اندر زیادہ سمجھ ہوگی اس کا مقام اتنا بلند ہوگا۔ تو حدیث پاک میں بھی آیا نا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ تو جو فقیہ ہوتا ہے اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جس آدمی کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا، معلوم یہ ہوا جو فقیہ ہوتا ہے اس کا اسٹیٹس بلند ہوتا ہے۔ تو امام اعظم نے فرمایا آپ طنز کرتے ہیں تو سنیں، کان حماد افقہ من الزہری، تمہاری طرف زہری ہے، میری طرف حماد ہے، حماد زہری سے زیادہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں، دین میں زہری سے زیادہ فقیہ ہیں، اور تمہاری طرف سالم ہے، ہماری طرف ابراہیم ہے، کان ابراہیم افقہ من سالم، اور ابراہیم نخعی سالم سے زیادہ فقیہ ہیں، سالم سے بڑے فقیہ ہیں، اور تمہارا القمہ لیس بدون ابن عمر اے فی الفقہ، اور القمہ یہ فقہ میں عبداللہ ابن عمر سے کم نہیں ہے، کم نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے فقیہ ہونے میں، اگرچہ ابن عمر صحابی رسول ہیں، ان کے لیے صحابی ہونا الگ فضیلت ہے، لیکن رہا معاملہ فقاہت کا تو ہمارے پاس جو القمہ ہے یہ فقاہت میں ان سے کم نہیں ہے اگرچہ وہ صحابی ہے۔ اور مزید یہ کہ القمہ کے ساتھ اسود بھی ہے، تو اسود اضافی طور پر، اور تمہارے پاس عبداللہ ابن عمر ہیں تو ہماری طرف عبداللہ ابن مسعود ہیں، وَرَجَّحَا بِفِقِهِ الرُّوَاةِ، تو حدیث جو ہے اس کا مرتبہ بلند ہوگا، راجح ہوگی راویوں کی فقاہت کی وجہ سے، ان کے فقیہ ہونے کی وجہ سے۔ تو ہماری جو حدیثیں ہیں یہ ایسے راویوں کے حوالے سے آئی ہے جو راوی دین کی زیادہ سمجھ رکھتے ہیں، لہذا جب دین کی زیادہ سمجھ آ گئی تو وہ سند بلند ہو گئی، اور اس جو سند سے جو حدیث آ گئی متن حدیث، وہ متن حدیث بڑا مضبوط ہو گئے۔ بہرحال تو رفع یدین نہ کرنے کی وجہ سب سامنے پیش کی گئی انشاءاللہ۔ اب اس کے آگے رکوع سے جب اٹھے کھڑے ہوئے تو کیا کرنا، اس کے بعد کیا کرنا انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔